السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے شیخ. اچھا اچھا، چلیے وقت ہونے دیجیے، پھر میں سب کو میوٹ کر کے انشاءاللہ شروع کروں گا. اور کیا حال چال ہے محمود بھائی آپ کے؟ الحمدللہ شیخ. آپ کیسے شیخ؟ کیسا حال؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ. الحمدللہ، بارک اللہ. وعلیکم السلام دانش بھائی. کون کون ساتھی آ چکے ہیں ہمارے؟ عارف بھائی اور سہل بھائی، انس بھائی، حذیفہ بھائی، بنت افتخار، ثاقب بھائی، اسلامک اسپیچ، کلثوم. جی وعلیکم السلام، الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. الماس بھائی، آپ سب لوگ اپنی آڈیو کو میوٹ نہ کریں، میں خود کر دوں گا آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو میری آواز پہنچتی رہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیخ. نہیں آپ نے تو کر رکھا ہے، دیگر لوگوں تک پہنچ جائے میسج، ان کو آپ لکھ کے بھیج دیں شاید.
لیسن دوبارہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے شیخ، کیونکہ 1 سیکنڈ کیا میسیجز ہے. کیونکہ کسی سیزن مس ہو گئے تھے. اچھا دیکھیے، جو آپ کے سیشن مس ہو گئے ہیں تو اس کا فی الحال دوبارہ ریپیٹ کرنے کا تو معاملہ اس لیے میں نہیں کروں گا چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے. اگر وقت بچے گا اور ہماری جو ترتیب ہے وہ پوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ریپیٹ بھی کریں گے اور جتنا ہو سکے گا آپ کے وقت کو کام میں لانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. میں کلاس کو شروع کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو میوٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد کلاس شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے حروف مستفیلہ کی جو 3 کنڈیشن والے حروف تھے ان کے بارے میں کچھ جانا تھا، لیکن اس میں جو تیسرا حرف ہے را، تو را کی جو حالتیں ہیں اور را کے جو قاعدے قانون ہیں وہ مکمل طور سے نہیں آ سکے تھے. ایک مرتبہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور پھر آپ لوگ را کے قاعدے بھی لکھ لینا. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جس کا مجموعہ خصہ ضغطن قز کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو حروف مستعلیہ ہیں یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی منہ بھر کر ہوتی ہے، موٹے ادا ہوتے ہیں. لیکن موٹے ادا کرتے ہوئے اس قدر ان کو پر نہ پڑا جائے کہ پیش کی شکل بن جائے، وہ ادائیگی غلط ہو جائے گی. اور ان 7 حروف کے علاوہ جو بقیہ 29 حروف میں جو باقی ہیں تو وہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں. ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں کہ جن میں کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے. نمبر 1 الف، نمبر 2 اللہ کا لام اور نمبر 3 را. الف کا قاعدہ اور اللہ کے لام کا قاعدہ میں کل لکھوا چکا ہوں. را کی جو 3 حالتیں ہیں: را متحرک، نمبر 2 را ساکن ما قبل متحرک، نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک. تو ان تینوں کو بھی میں آپ کو کل لکھوا چکا ہوں، لیکن ان کا قاعدہ بھی باقی رہ گیا تھا، تو اب آپ ان کے قاعدوں کو لکھ لیجئے. را متحرک وہ را ہے کہ جس پر زبر زیر پیش ہو. را متحرک سے پہلے زبر پیش، را متحرک پر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. را متحرک پر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. یعنی کہ جو را ہے اس پر زبر والی حرکت ہو یا پیش والی حرکت ہو تو را کی ادائیگی منہ بھر کر ہوگی، اور اگر حرکت زیر والی ہے تو را کی ادائیگی باریک ہوگی. ٹھیک ہے،
جیسے ربو کا ربما رجال، تو ربو کا میں جو را ہے اس پر زبر حرکت ہے، ربما میں جو را ہے اس پر پیش حرکت ہے، لہٰذا یہ دونوں پر پڑھے جائیں گے. اور رجال میں جو را ہے وہ باریک ہے چونکہ را کے نیچے زیر ہے، زیر والی حرکت ہے. تو را متحرک کا قاعدہ واضح ہو گیا کہ را متحرک پر زبر پیش ہوگا تو پر اور زیر ہوگا تو باریک. اب آپ لکھیے دوسرے نمبر کا، یعنی را ساکن ما قبل متحرک. را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. لیکن یہ جو دوسری ہماری را ہے، را ساکن ما قبل متحرک والی، تو اس میں جو باریک ہوگی اس میں 3 شرطیں ہیں اس کے باریک ہونے کی. را ساکن ما قبل متحرک یعنی وہ را کہ جس سے پہلے جو خود تو ساکن ہو، اس سے پہلے کوئی حرکت ہو. تو را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ بھی وہی ہے، زبر پیش ہوگا تو پر اور اس سے پہلے زیر ہوگا تو باریک. لیکن را ساکن سے پہلے جب زیر ہوگا تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ را ساکن سے جو پہلے زیر ہے وہ زیر اصلی ہونا چاہیے. جیسے فرعون میں جو فا پر زیر ہے وہ اصلی ہے. یا آپ لوگ اس کو رہنے دیجیے، ابھی میرے خیال میں یہ مشکل پڑ جائے گا اور شاید دقت ہو جائے سمجھنے میں. فی الحال آپ اس کو اتنا ہی رکھیے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. تیسرا جو صورت ہے ہماری را ساکن ساکن ما قبل متحرک، اس کا قاعدہ یہ ہے، آپ جو میں نے ابھی دوسرا لکھوایا ہے دوسرے کو یہیں تک چھوڑ دیجئے، اس کو مزید مت لکھیے. تیسرا قاعدہ لکھیے را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یعنی کہ وہ را کہ جو خود بھی ساکن ہے اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے جو سیکنڈ لاسٹ کا ورڈ ہے جو حرف ہے اس پر کوئی حرکت ہوگی. تو اگر اس را ساکن سے پہلے جو لفظ ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے، وہ حرف ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن بولتے ہیں جزم والے حرف کو، جہاں پر جا کر آواز رک جاتی ہے. جیسے حمزہ با زبر اب. بورڈ پر فی الحال نہیں ہو پائے گا، ابھی آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں. تو جیسے حمزہ با زبر اب، اب میں جو با ہے وہ ساکن ہے. اگر با زبر با ہوتا یا با زیر بی ہوتا یا با پیش بو ہوتا تو یہ متحرک ہوتا، اس پر حرکت ہے. لیکن جب با پر جزم آ گیا تو با ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک، اس کا قاعدہ یہ ہے
کہ زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. لیکن اگر را ساکن سے جو پہلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اگر وہ حرف یا کے علاوہ ہے تو وہ پر پڑھا جائے گا، اور اگر یا ہے تو اس صورت میں ہر حال میں را باریک ہوگی. ٹھیک ہے؟ را ساکن، ساکن ما قبل متحرک میں ایک تو یہ را ہے، ایک اس سے ملا ہوا لفظ ہے. وہ جو حرف ہے ملا ہوا اگر وہ یا کے علاوہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ زبر پیش ہے تو پر، زیر ہوگا تو باریک. اور اگر را ساکن سے جو پہلے والا حرف ہے وہ یا ہے تو اس صورت میں ہر حال میں را باریک ہوگی. جیسے والفجری، والفجر، جب ہم اس کو حرکت دے دیں گے تو یہ را باریک ہو جائے گی آٹومیٹکلی. ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے. تو والفجر، والعصر، ذکر، یہ الگ ہے. لیکن را ساکن، ساکن ما قبل متحرک میں جو اس کی مثال دی جائے گی یا والی، تو وہاں پر آئے گا علیم، خبیر، بصیر. تو خبیر میں جو را ہے اس سے پہلے یا ہے، اور علیم مثال یہاں پر نہیں آئے گی، خبیر اور بصیر آئے گی. خبیر میں را ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے. لیکن جب یا ہوگی تو ہر حال میں وہ باریک ادا ہوگا. یہ تینوں قاعدے آپ نے تینوں را کی حالتیں لکھ لی ہیں. میں ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا فی الحال ہم تختی پڑھ لیتے ہیں. آپ کو ریپیٹ کروانا ہوگا تو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زبر کی تختی ہے. زبر کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کو نہ تو اتنا کھینچنا ہے کہ اس میں الف کی شکل پیدا ہو جائے، اور نہ اتنا کم کھینچنا ہے کہ وہ حمزہ کی شکل پیدا ہو جائے اور جھٹکا لگے اس میں. تو فا زبر فا، رو زبر رو، فر، ضاد زبر ض، فرض. ہجے آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، فا زبر فا، رو زبر رو، فر، ضاد زبر ض، فرض. کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتبا. بھائی یہ کوئی بچہ ہے شاید جو ہماری اسکرین پر اپنا قلم چلا رہا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی اس طرح سے نہ کریں، لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی اور ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا. اس لیے اس کو ختم فرما دیں، وقت بہت کم ہے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ جو حرف کی ادائیگی ہے آپ اس پر توجہ دیں. نیز جو زبر کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ کتنی ہو رہی ہے،
اس کو بھی بغور دھیان میں رکھیں. صاد زبر ص، دال زبر د صد، قاف زبر ق صدق، واو زبر و، را زبر را ورا، دال زبر د ورد، جیم زبر جا. حروف کے مخرج میں لکھوا دوں گا، ابھی ذہن سے نکل گئے تھے. چلیے یہ تختی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد لکھوا دیں گے انشاءاللہ. جیم زبر جا، میم زبر ما جمع، عین زبر ع جمع، حمزہ زبر ا، ح زبر ح اح، دال زبر د احد، جیم زبر جا، عین زبر ع جع، لام زبر لا جعل، واو زبر و، جیم زبر جا وجا، دال زبر دا وجد، واو زبر و، لام زبر لا ولا، دال زبر دا ولد، قاف زبر قا، تا زبر تا قتا، لام زبر لا قتل، خا زبر خا، تا زبر تا ختا، میم زبر ما ختم، شین زبر شا، را زبر را شرا، ح زبر ح شرح، ح زبر ح، سین زبر س حس، دال زبر دا حسد، ضاد زبر ضا، را زبر را ضرا، با زبر با ضرب، کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسب، فا زبر فا، عین زبر ع فع، لام زبر لا فعل، ح زبر ح، شین زبر ش حش، را زبر را حشر، میم زبر ما، کاف زبر کا مکا، ثا زبر ثا مکث، با زبر با، لام زبر لا بلا، غا غین زبر غا بلغ، ظا زبر ظا، لام زبر لا ظلا، میم زبر ما ظلم، را زبر را، فا زبر فا رفع، عین زبر ع رفع، زا زبر زا، عین زبر ع زع، میم زبر ما زعم، میم زبر ما، را زبر را مرا، جیم زبر جا مرجا، خا زبر خا، لام زبر لا خلا،
قاف زبر ق خلق عین زبر ع دال زبر دا عد لام زبر لا عدل. یہ آخری سطر رہ گئی ہے، اس کو آپ لوگ خود کر لینا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں فی الحال. ہمارے پاس چونکہ 10 منٹ کا وقت ہے، میٹنگ اینڈ ہو جائے گی یہ. تو اب آپ مخرج لکھ لیجئے. حا کا مخرج جیم تک ہو چکا تھا، جیم حا، اور حا تک لکھوا چکے تھا آپ. کہاں تک لکھ چکے ہیں آپ لوگ؟ چلیے، حا کا مخرج وسط حلق یعنی ہا تک ہو چکا ہے. خا، تو خا کا مخرج لکھیے. خا کا مخرج منہ کے شروع والا حصہ، حلق کا شروع والا حصہ. خا کا مخرج حلق کا شروع والا حصہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک سینے کی طرف والا، اور ایک منہ کی طرف والا، اور ایک بیچ والا. تو خا کی جو ادائیگی ہوگی، جو شروع والا حلق ہے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا خا. خا. دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ. جی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ. دال کا مخرج اور تا کا مخرج سیم ہے. تا کا مخرج بھی وہی لکھوایا تھا اور دال کا مخرج بھی یہی ہے. ہا کا بیچ. میں اب آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جو آپ کو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں. 1 سیکنڈ. جی اب آپ لوگ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. را ساکن ساکن ما قبل متحرک جو آپ نے بتایا تھا، تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر را سے جو پہلے والا الفاظ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا الفاظ جو ہے اس پہ اگر زبر یا زیر ہوگا نہیں، اس پر زبر پیش ہوگا. جی زبر یا پیش ہوگا تو وہ پر پڑا جائے گا را جو ہے. جی لیکن اگر یا کی کنڈیشن آ جاتی ہے بیچ میں تو پھر یہ اس کو پر نہیں پڑیں گے ہم. ہاں پھر یہ ہر حال میں باریک ہوگا. جی 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 بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، میری ایک ناقص تجویز مشورہ یہ تھا جی کہ پہلے ہم جو ہے حروف کے مخرج کو پڑھ لیں، بعد میں دوسرے قواعد کو پڑھیں، کیونکہ پہلے مخرج اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو تختیہ پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. پہلے پورے حروف کے مخرج بتا دیا جائے تو بہتر رہے گا. اور تھوڑا سا تصویر کے شکل میں بھی، اگر وہ پکچر کی شکل میں بھی جیسا تختیاں آ رہی ہیں، حروف بھی پکچر کی شکل میں اگر آ جائے تو کیا ہے تھوڑا بہتر رہے گا. اگر آپ بھائی آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے کہ مخرج ایک ساتھ لکھوا دیے جائیں یا پھر ایسے ہی 2 لکھوائے جائیں؟ ویسے اس سے پریکٹس اچھی ہو رہی ہے. اگر روز کا 2 مخرج ہو رہے ہیں تو پورا دن اس میں پریکٹس اچھی ہو رہی ہے. خالی ٹائم میں کچھ کام کرتے میں بھی خا کی آواز نکالنے، خا خا، تو ہم ایسی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. ساری چیزوں کی ایک ساتھ پریکٹس کر نہیں پائے. مہناز انصاری ایک ساتھ بھائی زیادہ ووٹ تو ایک ساتھ کے آ رہے ہیں، تو بہتر ہے. جیسے آپ لوگوں کا مشورہ ہو ویسے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایک ساتھ بھی لکھوا دوں گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صرف 5 منٹ بچے ہیں میٹنگ اینڈ ہونے کے لیے.
تو جی آپ 5 سبھی منٹ سے نا باقی ہیں. درخواست کر لیجیے کہ جو سوال پوچھنے ہو وہ گروپ میں پوچھ لیں گے, تو 5 منٹ میں جلدی جلدی ٹھیک ہے. جن کے پاس ارجنٹ سوال ہے وہ پوچھ لیں. جزاک اللہ. 2 ٹھیک ہے, ایک ساتھ میں سمجھ کم آئے گا. اب ووٹ برابر ہو رہے ہیں بھائی آپ لوگوں کے, یہ ڈیسائیڈ. دیکھیے میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ پڑھیں گے تو شاید مشکل ہو جائے. ثنا تسنیم 2 ہم ٹھیک ہے. عامر بھائی ایک کام کر لیتے ہیں, جی ہم سبھی ممبرز جی کی ہے نا التجا کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک دن ہے نا مقرر کر لیتے ہیں جس میں سبھی ممبران ایک ساتھ ہے نا اپنے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. اس سے ہے نا ان لوگوں کی جو ہے نا جن کے پاس سوالات ہیں وہ بھی سالو آؤٹ ہو جائیں گے, اور ہم سب لوگ اپنے تجویز سکھانے کے پروگرام میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کل میں انشاءاللہ آپ کو آدھا گھنٹہ محض سوالات ہی کے لیے دوں گا, کسی وقت نکال کر کے جب تھوڑا سا فری رہوں گا تو آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا, تاکہ آپ سب لوگ جو سوال ہیں وہ پوچھ سکیں. دیکھیے یہاں پر کافی ساری رائے جو ہیں وہ 2 مخرج کی بھی آ رہی ہیں, اور کافی ساری رائے جو ہیں وہ ایک ساتھ کی بھی آ رہی ہیں. تو اس کی تجویز میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کو ایک ساتھ لکھوا دوں گا, اور پھر روزانہ 2 کی مشق کرتے رہیں گے, دہراتے رہیں گے. تو جو لوگ ایک ساتھ کے خواہش مند ہیں ان کی تمنائی پوری ہو جائے گی, اور جنہیں 2 چاہیے ان کی تمنائی پوری ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ جی بہتر ہے, بہتر. ٹھیک ہے. تو یہی بہتر رہے گا. کل میں آپ کو کسی وقت نکال کر کے آدھے گھنٹے کا یا جو اس سے بھی وقت ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, تو آپ لوگ پھر جو چاہیں پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے.